بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ سورہ انفال کا آغاز کر رہے ہیں. بہت خوبصورت صورت ہے اپنے آپ میں، اور کچھ نہ کچھ یہ ہمیں جو ہے وہ تاریخی واقعات بتاتی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے سورہ انفال میں جنگ بدر کو بہت ہی وسیع طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور یہ مدنی صورت ہے. اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی اسٹریچ میں اتری ہے، بالکل اس کے حصے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وحی نہیں اتاری، اور اس کی جو ہے شان نزول جانے بغیر آپ اس صورت کو نہیں سمجھ سکیں گے. دیکھیے، اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے سورہ اعراف مکمل کیا. اس میں ہم نے پڑھا کہ پچھلی قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا، اس کا پورا تذکرہ ہم نے اس میں دیکھا. اور پچھلے قوموں کا معاملہ کچھ یوں ہوا کرتا تھا کہ دیکھیے، ایک ہی نبی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور اگر سمجھیے کہ وہ قوم اگر اس نبی کی بات نہیں مانتی تھی، اس رسول کی بات نہیں مانتی تھی، تو ان پر عذاب آ جاتا تھا. اجتماعی طور پر عذاب آیا، ایک ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کو بالکل جو ہے ہلاک کر کے چھوڑ دیا. آگے انشاءاللہ سورہ انفال ہے، سورۃ التوبہ ہے. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اس کا بیان ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں کہ پہلے کی امتیں جو ہوا کرتی تھی اس میں رسول آتے تھے، اور کچھ باتیں ڈیفرنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پہلے کے انبیاءوں سے. اور وہ یہ ہیں کہ پہلے کے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ سننے والے، یعنی کہ اس رسالت کو، اس پیغام کو سننے والے بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے. آپ ایگزامپل لے لیں، فار ایگزامپل جیسے نمک آٹے میں، اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھٹلانے والے جو ہے وہ زیادہ تر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ پہلے کی امت کے جو لوگ تھے بہت زیادہ جھٹلانے والے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد دوسرے نبی آتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک نبی اور رسول کو بھیجتے رہے. لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اب وہ کیسے کہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ہے وہ اکثریت ایمان لائی، تعداد زیادہ تھی. جھٹلانے والوں میں جو اکثریت تھی، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ، اور یعنی کہ نسلیں ان کی ایمان لے کر آئیں. فار ایگزامپل دیکھیے، جیسے ابو جہل تھا، اس نے مخالفت کی، انکار کیا، کافر ہو گیا، لیکن الحمدللہ اس کا بیٹا جو ہے ایمان لے آیا، اکرمہ جو تھا. پھر ابو طالب ہے، وہ جھٹلاتے تھے، وہ نہیں ایمان لے کر آئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ایمان لے کر آئے ان کے بیٹے الحمدللہ. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تیسری بات اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الحمدللہ. اور اس کے بعد سنیں آپ کہ اگر اتنے بڑے گروہ کو ختم کر دیا جاتا تو ہدایت کا کیا ہوتا؟ ہدایت سے اتنے سارے لوگ محروم رہ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کہ مخالفین کو اکٹھا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نہیں مارا، انہیں ہلاک نہیں کیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان سے عملی کام لینے کا وقت آ گیا تھا کہ اب تم کو جو ایک ٹریننگ کیا گیا، ایک ٹریننگ دی گئی، تمہاری تربیت کی گئی مکہ میں، اب مدینے میں آ کر تمہیں عملاً یہاں پر جو ہے ایمان کو دکھانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جیسے سمجھے کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، جیسے کہ پہلی امت کو اور امت محمدیہ کی اگر کمپیریزن میں آپ دیکھیں، فار ایگزامپل کہ ایک مثال آپ دیکھیں کہ اگر ایک ڈاکو ہے، اوکے، پکڑا گیا، اب اس کو سزا دینے کا وقت ہے. اس کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ سنو، تمہیں کیا پسند کرو گے تم، یہ کہ آسمان سے ایک عذاب آ جائے اور تم کو وہ بھسم کر دے، یا پھر دوسرے تمہارے پاس یہ چوائس ہے، یا پھر پولیس تم کو جو ہے وہ تمہارے سامنے پولیس آئے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس میں بچ بھی سکتے ہو اور تمہیں چھوڑ بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی یہ چوائس اس کو دی گئی.
ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کس چیز کو چوز کرے گا؟ آسمان سے عذاب کو چوز کرے گا یا پھر وہ کہے گا نہیں بھائی آنے دو پولیس کو، میں اس کا مقابلہ کروں گا؟ ڈیفینیٹلی عقل کا تو یہی تقاضا ہے کہ وہ کہے گا کہ بھائی پولیس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس سے مقابلہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں جیت جاؤں. بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا معاملہ دیکھیے. ٹھیک اسی طرح کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یعنی کہ جنگ کا حکم ملا کہ آپ جائیں. اب آپ کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ہم ان کو ایک بارگی پہلے کی امت کی طرح ان کو یعنی عذاب سے ختم نہیں کریں گے، ان کو ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ آپ جائیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ ان سے جنگ کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ہاتھوں پھر ان کو ہلاک کیا اس طریقے سے الحمدللہ. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو غزوہ بدر کے بعد جو ہے یعنی یہ صورت نازل ہوئی اور صحابہ دیکھیے کہ 10 سال تک مکہ میں رہے اور ان کی بہت اچھے سے یعنی کہ ان کو گائیڈ کیا گیا، ان کی تربیت ہو چکی تھی. ہجرت کے 1 سال کے بعد جب یعنی کہ انہیں ہاتھ روکے رہو، انہیں حکم ملا تھا وہ ہاتھ روکے رہے، یعنی کسی سے جنگ نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں کرنے کا انہیں حکم ملا تھا کہ کچھ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ کفار پر اللہ کا پہلا جو کوڑا برسا ہے نا وہ جنگ بدر کی شکل میں، جنگ بدر کی شکل پہ ان کے پہلا کوڑا پڑا ان کے پر، اور واقعی ایک بہت بڑا معجزہ تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان ایکسپیکٹڈ یہ فتح تھی جو قریش کو یعنی کہ قریش کے اس میں 70 لیڈر جو ہے مارے گئے، 70 جو ہے وہ یعنی کہ قیدی بنا لیے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی بھی ہو گئے تھے. اور دیکھیے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ یعنی کہ تلواریں تھی، اور پر ایمان والوں کے ہاتھ میں کوئی اتنی زیادہ تلواریں نہیں، اتنے زیادہ سورس نہیں، کچھ بھی نہیں. اور یعنی کہ حیران کی بات ہے، بالکل حیرانی کی بات ہے کہ 1000 کی تعداد میں یہ کافر کا لشکر، بیسٹ ہتھیار ان کے پاس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ ان کے پاس تھا. اس کے باوجود ایمان والوں کے ہاتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مارا. اس کے برعکس دیکھیے کہ ایمان والوں کا حال کیا تھا. ان کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، بہت یعنی کہ کچھ اونٹ تھے، کچھ گھوڑے تھے، اور بہت زیادہ تلواریں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں نہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح دی. کیونکہ اس سے بھی ضروری چیزیں ان کے پاس توکل تھا، اللہ پر بھروسہ کیا انہوں نے، ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر تقویٰ تھا. الحمدللہ جب انسان کے پاس یہ نعمتیں ہوتی ہیں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑی سی بڑی جنگ میں جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ نصیب کرتے ہیں اس کو الحمدللہ. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جنگ بدر جو ہوئی، پھر مال غنیمت ملا. اب اس کے بعد الحمدللہ اب اس کا کرنا کیا ہے، یہ جو ہے ایک سوال کے عوض میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری صورت کو نازل کر دیا. اب اس کو بالکل اس سارے شان نزول کو میں نے سارے پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ سورہ انفال کو سنیں، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. بہت ساری باتیں آپ کو جو ہے پچھلی صورتوں میں نہیں پتہ تھی، وہی صورت میں اللہ کے حکم سے پتہ چلے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو ہے وہ باقی احسان ہے اللہ کا کہ ہم سورہ انفال پر جو ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ شروع کے 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. آیت نمبر 1 to 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں،
تو آپ فرما دیجئے انفال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں اپنے کام میں جو ہے وہ درستی کی اصلاح کرتے رہو اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر تم واقعی مومن ہو۔ آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ در حقیقت ایمان والے تو وہ لوگ ہیں وہ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو لرز اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیتوں کی زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور اپنے ہی رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ آیت نمبر 3 and 4، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں سچی حقیقی مومن، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اکرام والا رزق ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اس کے فضل و کرم سے آج ہم جو ہے سورہ انفال کی آیتیں جو شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ شروعات ہی دیکھیے جو شروع میں ہی جو ہے یہ سورے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل الگ انداز میں اس کی شروعات کی ہے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، کس کے بارے میں؟ عن الانفال، انفال کے بارے میں۔ انفال نفی سے نکلا، نفل سے نکلا، دیکھیے نفل، نفل ایک، اوکے، ایک نفی، اور انفال اس کی جمع ہے، تو مزید ایکسٹرا کو کہا جاتا ہے، اور اس کو یہاں پر انفال استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ اور دیکھیے انفال وہ مال ہوتا ہے کہ پہلے بھی انٹروڈکشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کہیں پر جنگ ہو رہی ہے یا غزوہ کچھ ہے، اور مقابلے میں اگر گئے ہیں ایمان والے، وہاں سے اگر جو چیزیں انہیں حاصل ہو جاتی ہے جیت کی صورت میں، چاہے وہ انسان ہو، مال و دولت ہو، عورتیں ہیں، بچے، کچھ بھی، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے حصے میں آ جاتی تھی۔ لیکن اب یہاں پہ سوال کیوں کریٹ ہوا؟ اس لیے کہ الحمدللہ جیسے کہ انٹروڈکشن میں ہماری بات ہو چکی تھی کہ جنگ بدر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے جوہر دکھانے کا موقع دیا۔ اللہ کے حکم سے کافی جو ہے انہیں بہت اچھی فتح نصیب ہوئی اللہ کے حکم سے۔ اب اس میں جو مال غنیمت جو ملا تھا اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ پہلا موقع تھا تو اس کی تو کوئی حکم مطلب ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے سوال تو کیا گیا۔ یہاں پر دیکھیے سوال تھا، سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے دیتے، لیکن یہاں پر فی الحال جو جواب دیا گیا وہ یہ کہ آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ کہ یہ جو انفال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے شروع میں بس اتنا سا جواب دیا گیا کہ یہ تو بھائی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کیونکہ دیکھیے رسول کو بھی جو ملتا ہے وہ اپنے ذات پر وہ خرچ نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ آج بھی دیکھیں، آج کے ٹائم میں بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں
اور یعنی کہ آپ کو آسانیاں بھی مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت آپ کے لیے ہے، مال فی ہو گیا، یعنی کہ آسانیاں ہو رہی ہیں، آسانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا رہے ہیں، آپ دین کا کام کر پا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے جو ہے نعمت سمجھے، مال فی سمجھے، کہ بغیر کسی یعنی محنت کے آپ کو چیز مل جائے. اور دیکھیے کہ وہ تو چلے کہ جنگ وغیرہ ہوئی تھی. اچھا پھر ایک بات یہ کہ سوال اس لیے اٹھا کہ پہلے جو مال فی ہوا کرتا تھا وہ پراپرلی ایک دم اس کا کوئی حکم نہیں تھا، کیونکہ پہلے بھی جنگیں ہوا کرتی تھی کافر اور شرک اور ایمان والوں کے درمیان، لیکن جو بھی مال فی ملتا تھا وہ آپس میں جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے لو، یہ حال تھا. مطلب کوئی ایک پراپر تقسیم اس کی نہیں تھی کہ بانٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. لیکن دیکھیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا دین اسلام بہت عدل اور انصاف والا ہے. آگے چل کے ایسے بہت فتنے آ سکتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریکشن کے طور پر یہاں بتا دیا کہ اس کا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے تم نے سوال کیا تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ فوراً جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جواب جو ہے وہ 40 آیت کے بعد 41ویں آیت میں دیا گیا ہے. اس کا جواب جو تقریباً 10واں سپارہ وہاں سے شروع ہو جا رہا ہے. سوچیں آپ ذرا، اور دیکھیں گے یہ 75 آیت پر یہ صورت مشتمل ہے، اور یعنی کہ اور ایک ہی اسٹریچ میں اتری تھی. ساری چیزیں الحمدللہ ہم شیئر کر چکے ہیں. اور 40 آیت تک صحابہ نے کس قدر صبر کیا ہوگا، اس کا کرنا کیا ہے، اس کا کرنا کیا ہے. لیکن فی الحال جو ابھی کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے، واتقوا اللہ. سب سے پہلی بات کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو. نمبر 2 وَأَفْلِحُوا، اور کیا کرو، اصلاح کرو. کہ اور جو ہے اصلاح کہ جو بھی تمہاری آپس میں جو کریکشن ایک دوسرے کا تم کرتے ہو اس کا کام کرتے رہو. تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو. دیکھیں آج دیکھیں کہ انسان مال و دولت کو اس قدر جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اصل دولت، اصل چیز ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہو. الحمدللہ دیکھیے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ صحابہ کے اندر تقوی نہیں تھا، الحمدللہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ایک یہ مال غنیمت کی وجہ سے اللہ کے رسول کے صحابہ کے درمیان کوئی انبن ہو، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، ان کے بیچ میں کوئی حسد بغض جیسی کوئی معاملہ ہو جائے. نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، سب سے پہلے تم اپنے اندر تقوی اختیار کرو، اپنے درمیان جو ہے تم آپس میں اصلاح کے کام کرتے رہو. یہ ہے وہ چیز، اصل چیز. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر جب آپس اندر سے بندہ نہیں بدلتا ہے، آپس میں ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی ہے نا. ابھی دیکھیے کہ آپ کچھ الگ رائے مشورہ دے رہی ہیں، اگلا بندہ کچھ الگ ہی رائے مشورہ دے رہا ہے، تو یہ اختلاف یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ مزاج نہیں ملتا ہے نا تو بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں. چاہے وہ مزاج دیکھیے کہ پیرنٹس بچوں کا ہو، بیوی شوہر کا ہو، یا کسی بھی رشتے کی بات کر لیں آپ. آنر ہے، امپلائی ہے، اس کے بھی مزاج اگر نہیں بنتے ہیں، نہیں ملتے ہیں، تو یعنی آنر کی جو بات، جو باس ہوتا ہے اس کی اچھی بات بھی جو امپلائی کو بہت بری لگتی ہے. پیرنٹس اور بچوں کا مزاج جب نہیں ملتا ہے تو پیرنٹس کتنی بھی اچھی اپنے بچوں کے حق میں بات کرے، وہ بچوں کو بات اچھی نہیں لگتی ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے تقوی صرف اللہ کا جب بندہ رکھتا ہے، آپ میں، آپ کے بچوں میں تقوی ہے تو آپ کا مزاج بھی ایک ہوگا، آپ کی سوچ بھی ایک ہوگی، آپ کا کام کرنے کا ڈھنگ بھی ایک ہوگا. یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اصل چیز دولت حاصل کرنا نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ تم اپنے اندر اللہ کا تقوی رکھو. اور یقین کریں جو کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، جب ہم اللہ کا تقوی رکھ کے کرتے ہیں نا، یقین کریں اس کام کے ہونے کی بہت شیورٹی بھی ہوتی ہے، اور پلس وہ کام اعلیٰ درجے پر، بہت احسن درجے پر ہوتا ہے، بہت بہترین طریقے سے ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ ابھی بھی اس وقت بھی صحابہ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور آپس میں اصلاح کرو. کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ اکثریت جو معاملات بگڑتے ہیں نا، چاہے وہ یعنی کسی بزنس کا ہو یا خاندان کا ہو، فیملی کا ہو، کچھ بھی ہو، اکثر مال سے بہت زیادہ معاملات بگڑ جاتے ہیں. اکثریت ہم نے دیکھی ہے، بہت قریب سے دیکھے. مال اور دولت کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کی دشمن ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. الحمدللہ آپ بھی اسی سماج میں رہتے ہیں جس سماج میں میں رہتی ہوں، آپ نے بھی ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا. تو دیکھیے کہ
کیوں ایسا ہوا؟ تقوی کی کمی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے کریکشن کی کمی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ایسے معاملات کر رہا ہے تو انہیں آپ سمجھائیں، کچھ آپ کے اندر برائی ہے تو کوئی آپ کو بھی سمجھائے. اس چیز کے لیے اپنے دل اور دماغ کو کھول کر رکھیں. اتنے ایک دم نیرو مائنڈڈ نہ بنے، کیونکہ ایسے انسان کا کچھ بنتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ان آیتوں میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کسی بھی کام کو آپ کا کوئی گروپ ہے، اس سے آپ کو کس طریقے سے کام لینا ہے. ایک آرگنائزیشن سکھائی جا رہی ہے یہاں پر کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈر بنایا ہے، آپ ہیڈ، چلیے بھائی آپ بولیں گے نہیں بھائی میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، نہیں ایسا کوئی بات نہیں. ہیڈ آف دی فیملی اگر آپ ہیں تو آپ اپنے گھر کو کیسے چلا سکتی ہیں. آپ اگر ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ ہے، ہیڈ آف دی اسکول ہیں، یا پھر کوئی گروپ کے ہیڈ ہے، تو آپ کو کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے تمام کاموں کو، اس کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. ریکوائرمنٹس کیا ہونا چاہیے؟ تقوی، اصلاح. ناؤ نمبر 3 از وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی. سبحان اللہ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر انسان ایک دم پراپر سکسیسفل لائف ہیئر اینڈ آفٹر جینا چاہتا ہے، اوکے، یہاں پر بھی اور مرنے کے بعد بھی نا، تو یہ دو چیزوں کو اس کو بہت مضبوطی سے تھام کے چلنا پڑے گا کہ وہ اللہ کا کہنا مانے اور اس کے رسول کا کہنا مانے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں سورہ آل عمران میں کہہ دیا ہے کہ بھائی جو کہ تم اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ تم میرے رسول کو کتنا فالو کرتے ہو، میرے رسول کی اطاعت کتنی کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اتنی آنرشپ دی ہے. یہ بہت اعجاز کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی اطاعت کو رکھ دیا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. آج دیکھیے کہ انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہیں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کام کرتا ہے. تو یہاں پہ تیسری چیز جو ہمیں بہت زیادہ اپنی اصلاح کی لینی وہ ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ کا کہنا مانے، اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے. ان کنتم مؤمنین، اللہ اکبر. بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر تو کوئی انسان ایمان کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے. کوئی کتنا بھی کہہ لے میں مومن ہوں، میں ایمان والی ہوں، اس کا جو ہے اس کا جو لیول اور اس کو جانچا جائے گا اللہ اور اس کی اطاعت کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بیس پہ اس کو جانچا جائے گا. دیکھیے ایک چیک لسٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں. یہاں پر بتا دیا ہے کہ انسان کو اگر اپنی اصل دیکھنی ہے یا پھر انسان کو اپنا لیول دیکھنا ہے ایمان کا، تو وہ بس جانچ لے. پیرامیٹر دے دیا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے، کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا کتنا کہنا مانتے ہیں. بہت مشکل کام ہے. سماج میں رہ کے دو کام کرنا یقین کرے بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ. جو لوگ کرتے ہیں آپ ان سے ذرا پوچھیں کس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے، لیکن کیا ہمیں میٹر کرتی وہ چیزیں؟ نہیں. یہ میسج میرے اور آپ کے پاس آ گیا ہے، تو جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں. میں کوشش کروں، آپ کوشش کریں. جو لوگ دیکھیے کہ اگر نہیں کر رہے ہیں فالو اللہ اور اس کے رسول کو، بس یہ سوچ لیں کہ بھئی ان تک وہ آیتیں نہیں پہنچی ابھی اللہ کا کلام ان کو نہیں ملا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے. لیکن تڑپے ان کے لیے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے دیکھیے ہم شکایتیں کرتے ہیں، وہ تو سنتی نہیں، وہ تو مانتی نہیں، اس کو تو آنا نہیں ہے، ارے وہ تو کبھی نہیں آئے گی، وہ تو کبھی نہیں سیکھے گی. یقین کریں اللہ کا شکر ہے میرے دل میں ایسے خیالات نہیں آتے. میں ہر بندے سے بہت اس کے لیے اللہ سے بہت امید رکھتی ہوں. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیں گے، اس کو بھی دے دیں گے، اس کو بھی اپنی دین کی سمجھ دے دیں گے. یہ پازیٹیوٹی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. کسی کے لیے یہ سوچ نہ رکھیں نہیں وہ تو سنے گی نہیں، اس کو بول کے فائدہ نہیں ہے، اور وہ تو ایسے کام کرتی، وہ تو جہنمی ہے، وہ ایسی ہے اور ویسی ہے. یہ سوچ کبھی نہ رکھیں، کبھی بھی نہیں. نیگیٹیوٹی دیکھیے آپ کی بھی ہمت کو کم کر دے گی، آپ بھی کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے. تو ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں سامنے والے، چاہے وہ آپ کا اڑوسی پڑوسی ہوں، آپ کے فرینڈ سرکل میں ہوں، آپ کے رشتے دار ہو، کوئی بھی ہو، ان کے لیے بہت پازیٹیوٹی رکھیں. یقین کریں بہت سیلف ایکسپیرینس بتا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے لیے میرے دل میں نفرت نہیں رکھی، الحمدللہ. اس لیے میرا دل بہت مطمئن ہوتا ہے.
نہ کسی کے لیے غصہ، نہ کسی کے لیے نفرت، نہ کسی کے لیے بغض، نہ کسی کے لیے حسد، کچھ بھی نہیں. الحمدللہ. بھائی مجھے ایسا لگتا ہے میں کیوں حسد کروں کسی سے؟ اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے وہ تو سامنے والے کے پاس نہیں ہے، لیکن میں تڑپتی ہوں اس کے لیے. تو یقین کریں جب یہ فیلنگ آتی، حسد کب آتا ہے ہمارے اندر؟ جب ہم یہ فیل کرتے ہائے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، تو حسد آتی ہے. میرا تو الٹا ہی معاملہ ہے. میں یہ سوچتی اللہ نے جو مجھے دیا نا وہ اس کے پاس نہیں ہے. اور دیکھیے اب پتہ ہے آپ کو، دیندار بھی دیندار سے حسد کرتا ہے. ٹھیک ہے وہ حسد جائز ہے. کیوں؟ بھائی وہ اتنا کام کرتی ہے، میں اس سے زیادہ انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گی. سمجھو یہ حسد تو جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا آخرت کا تعلق ہے، اس سے اللہ کی محبت کا تعلق ہے. لیکن کسی کو لیٹ ڈاؤن کر کے نہیں کرنا ہے. آپ اونچا اٹھیں، آپ اونچائی پہ جائیں، لیکن کسی کو نیچے گرا کے اونچائی پر نہ جائیں. اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی تم ایمان والے ہو تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اور جب تمہارا تم اطاعت کرنے لگو، تم جو ہے وہ فرما برداری کرنے لگو، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر چلے ہم اگر الٹا بھی چلے نا ایسا کہ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرے، آپس میں اصلاح کرے، پھر تقوی اختیار کرے، تو بھی کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب آپ اطاعت کریں گی، کہنا مانیں گی، تو اصلاح ہوگی، پھر اللہ کے حکم سے تقوی آ جائے گا. سمجھو؟ اور بہت اچھی بات ہے کہ کسی کے اندر تقوی ہے. بس یہ ہے کہ سیکوینس ادھر ادھر ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بندے کو یہ 4 چیزوں پر بہت زیادہ عمل کرنا ہے. تو کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر دے. ٹھیک ہے. کوئی ہماری اصلاح کر دے، کسی کی ہم اصلاح کر دیں اس طریقے سے. کیونکہ دیکھیے جو بندہ یہ سوچ نہیں رکھتا ہے کہ نہیں مجھے کیا ضرورت ہے اصلاح کی، ختم کہانی اس کی. کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت پراپر انسان سمجھ رہا ہے. اینڈ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے آپ میں بیسٹ ہوں، آئی ایم پراپر، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. استغفر اللہ. کبھی یہ سوچ نہ رکھیں. یہ سوچ آپ کے راستے بند کر سکتا ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. پھر سوچ جس کے اندر آ جاتی ہے وہ ختم آدمی. پھر وہ بالکل نہ دنیا کا رہ جاتا ہے نہ دین کا، کیونکہ وہ اپنی اصلاح کروانا پسند نہیں کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے کہ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی بھی عیبوں سے پاک نہیں ہے. واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے. ہر انسان عیب کا اور گناہوں کا پتلا ہے. الحمدللہ یہ بات ہم جو ہے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. پھر اب یہاں پر دیکھیں کہ اب ایک سوال اٹھتا ہے، وہی میں کیسے چیک کروں کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں تو صحیح سے دین بھی ہمارا نہیں پتا ہے نا. چلے کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، بہت خوبصورت آیت ہے. ناؤ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. چلے کیا کرائٹیرین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معیار رکھا ہے ایمان کا لیول، ایمان چیک کرنے کا؟ کیا ہے وہ کہ اصل میں مومن کون ہے؟ چلے میں نے کہا نا بار بار آپ کو چیک لسٹ ملے گی. اچھا سورہ انفال میں بھی اور انشاءاللہ سورہ توبہ میں بھی آپ کو ملے گا. ایسے چیک لسٹ آپ کو ملتی رہے گی. تو میں اور آپ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں انشاءاللہ. چلے تیار ہے آپ لوگ بھی؟ ٹھیک ہے چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے دیکھتے ہیں کہ در حقیقت ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لرز اٹھتے ہیں ان کے دل. نمبر 1 کوالٹی. اور کیا ہوتا ہے؟ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی، اس کی آیتوں کی، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان. اور نمبر 3 کوالٹیز، اور ان کے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 3 چیک لسٹ آپ کو ملی ہے، مجھے اور آپ کو، کہ ہم اپنے ایمان کے لیول کو چیک کریں. بہت زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کہ جب یہ آیتیں میں پڑھتی ہوں دین اس کے بعد اپنے اطراف میں دیکھتی ہوں، اپنے اندر بھی دیکھتی ہوں. میں اپنے آپ کو پراپر نہیں بولتی کبھی بھی، کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ نے مجھے دوسروں کی اصلاح کے لیے چنا، تو بھائی میری پہلے اصلاح ہونی چاہیے. تبھی تو کہ جو کام میں نہیں کروں گی تو اگلے پہ ایفیکٹ کیسے پڑے گا. اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. ہاں یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ در حقیقت ایمان والے تو وہ ہیں، ہم چیک کریں اپنے آپ کو، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کس طریقے سے،
یعنی ہم نماز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ کی کوئی بڑائی ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس کا ذکر. یہ قرآن بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل لرزتا ہے. جس دن آپ یہ محسوس کرنے لگیں گے، یقین کریں ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی پناہ، رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں اندر سے، دل ایسا لگتا ہے کتنی زور زور سے دھڑکنے لگا ہے، آنکھوں میں سے آنسو بلا وجہ، دیر از نو ریزن، پھر بھی آنسو ٹپ 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 نکلتے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے، اور واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے. آپ بھی انشاءاللہ اس کو محسوس کریں گی جب اللہ کی محبت آپ کے اندر آئے گی، اللہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا، اور تو یقین کریں کہ بہت زیادہ ہی کیفیت ہوتی ہے. تو خوش ہو جائیں اس وقت، اللہ کا شکر ادا کریں، اس آیت کو یاد کریں کہ اللہ تو میرے اندر ایمان پیدا کر رہا ہے، تیرا شکر ہے. دوسری کوالٹی کیا ہے کہ جب بھی یہاں پر ان کے سامنے اس کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا، میں نے کہا نا کہ اپنے ایمان کا پیرامیٹر آپ چیک کر لیں. اور کس طریقے سے کہ جب قرآن میرے سامنے پڑھا جاتا ہے تو بھائی میرا ایمان فس ہو جاتا ہے یا میرے ایمان کا پیرامیٹر بڑھتا ہے. میرا ایمان بڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. جب آیتیں پڑھی جاتی ہے محسوس کیا کرے اس کو اگنور نہ کیا کرے. سنتے ہیں تو کیا آپ کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اپنے آپ میں یقین کرے بہت بڑا معجزہ ہے. اچھے خاصے بندے کو جو ہے وہ بھٹکتے ہوئے راہی کو بھی وہ راستہ دکھا دیتا ہے. اتنی خوبصورت اللہ کا جو یہ کلام ہے، بہت ہی خوبصورت. تو محسوس کیا کرے، ایک ایک آیت کو محسوس کیا کرے کہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے، اب کیا فرما رہے. دیکھیے کہ یہ کسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس ایک جادوئی کتاب ہے، تمہیں میں دے دوں گا تو تمہاری زندگی میں خوشیاں خوشیاں آ جائیں گی. اب یہ بول کر دیکھے، کسی کو ڈائریکٹلی کوئی قرآن کی طرف نہیں آتا ہے نا، تو یہ اس طریقے سے بول کے دیکھے، اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے مجھے بتاؤ یہ کیا ہے وہ، بس آپ ترجمانی دے دے قرآن کی، بھائی یہ وہ کتاب ہے جادوئی کتاب، آپ پڑھیے دیکھیے آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی. بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے تو عمل نہیں کر پاتا ہے، عمل نہیں کر پاتا ہے تو پریشان حال رہتا ہے. تو اپنے آپ کو چیک کریں. ابھی فی الحال تو یہ میرے اور آپ کے لیے فی الحال، کیونکہ ہاں میں سنا رہی ہوں اور آپ سن رہی ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے ایک چیک لسٹ ہے کہ میں اور آپ اپنے ایمان کا پیرامیٹر چیک کریں کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. میں اس کو اگنور کرتی ہوں یا میں بہت غور سے سنتی ہوں، میرے ایمان کا لیول بڑھتا ہے یا پھر میں بور ہو جاتی ہوں، نہیں بس ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں اتنا کیا میں دن بھر یہی کرتے رہوں سنتے رہوں. اس طریقے سے بات کیا کرے اپنے آپ سے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کے لیے ہمیں آیتیں دے رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ جب بھی ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کا ان کے ایمان کا لیول بڑھتا ہے. کوشش کریں آپ لوگ کسی بھی قاری کی، جو بھی آپ پسند کرتے ہیں جس قاری کو، یعنی ایون یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیے ترجمانی نہیں بھی سمجھ آ رہی ہے نا تو آیتوں میں اتنا اثر ہے کہ آپ صرف تلاوت بھی سنیں نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ بہت ہوتا ہے. میرا معمول ہے ایسا کہ میں راستے میں ہوتی ہوں تو تلاوت سنتے ہوئے جاتی ہوں. اپنا کھانا پکانے کا میرا عمل چل رہا ہے تو بھی میرا کچھ نہ کچھ چلتے رہتا ہے. مطلب میں اپنے آپ کو کبھی فری نہیں چھوڑتی ہوں. کبھی کہ گھر والے ہیں جیسے رشتے دار کبھی ملنے جاؤ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ان کا بھی حق ہے، میرے وقت پہ ان کا بھی حق ہے کہ میں رشتے داروں سے ملوں، جاتی ہوں الحمدللہ ملاقات کرتی ہوں. تو سامنے سے کہتے بھی ہیں وہ لوگ کہ بہت بیزی تم رہتی ہو یہ. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے رکھا ہے، اٹس ناٹ مائی چوائس. بتائے دین پر چلنا، دین پر آنا یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بندہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آگے بڑھ کے اس کو تھام لیتے ہیں. اس کو بندہ تھوڑا سا جھکتا ہے تو اس کو پورا جھکا لیتے ہیں. اور الحمدللہ یہ معاملہ میں نے دیکھا اپنے ساتھ، تھوڑا سا میں جھکے اللہ نے پورا جھکا لیا اپنی طرف. الحمدللہ یہ وعدہ ہے اللہ کا. تو کوشش کرے کہ اس طریقے سے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. دیکھیے اتنی غیب کی باتیں، حدیث ہمارے پاس آ گئی، جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت کرے گا. اور ایک سوال اٹھتا ہے بھائی جنتی کو کیا حسرت باقی رہے گی؟ سب تو اس کو مل گیا، جنت میں جانے کے بعد کیا باقی رہ گیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے وہ کیا حسرت ہوگی؟ وہاں پہ کیا سوچے گا وہ؟ پتا ہے آپ میں سے کسی کو؟ بجائے وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہو. پچھتاوا، یہ پچھتاوا اس کو ہوگا. تو سوچیں اتنی غیب کی بات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں تو ہم بیوقوف ہیں؟ بیوقوفی ہے نا ہم جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں.
اللہ اکبر. دیکھیے ابھی کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن امید ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تیری رحمت سے، اللہ سے کہا کرے اللہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں تجھ سے جنت کا سوال کروں، میں بالکل تجھ سے جنت کا سوال نہیں کرتی ہوں، لیکن اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اعمال کے بیس سے ہم بالکل دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں جنت ملے گی، تو وہاں جا کر بھی جنتی کو یہ حسرت کہ اللہ کے ذکر کے بغیر وہ جو ہے وہ ایک لمحہ بھی اس نے گزارا، یہ اس کو افسوس ہوگا. تو یقین کریں کہ اپنے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ. تو یہ جب آپ یقین کریں تلاوت آپ سنیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا اندر سے، آپ کو ترجمانی نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوگی تو اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تیسری صفت یہاں پہ کیا بتائی جا رہی ہے ایمان جو ہے وہ کیا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ میں اور آپ چیک کریں کہ میں اپنے معاملات میں اللہ پہ بلیو کرتی ہوں یا میں خود پر بلیو کرتی ہوں، توکل میں خود پہ کرتی ہوں یا پھر اللہ کے بندوں پہ کرتی ہوں. دیکھیے ٹھیک ہے آپ کے پاس سارے سورس ہے، سارے مینس ہے آپ کے پاس، سارے اسباب ہے. بار بار میں آپ سے کہتی ہوں اسباب ہونے کے باوجود بھی آپ اسباب دینے والے پر جو ہے وہ نظر ٹکا کے رکھیں کہ بھلے میرے پاس یہ سارے اسباب ہے لیکن جب تک میرا رب نہیں چاہے گا میرا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ توکل ہمارا ہونا چاہیے. آپ باقاعدہ پورا پاور رکھتی ہیں، آپ پورا اختیار رکھتی ہیں اس کام کو کرنے کا، لیکن توکل اللہ پہ رکھنا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں. میرا کوئی کام ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کرتے یہ میرا بندہ اس کام کے لیے خود پر یا دوسروں پر کتنا توکل رکھ رہا ہے یا مجھ پر کتنا. تو دیکھیے کہ فائدہ اسی میں ہے کہ آپ 100% اللہ پہ توکل کریں اور نہ کہ آپ جو ہے وہ خود پر یا پھر اللہ کے کسی کے بندے پر آپ توکل کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. سارے مینس کو اپلائی کریں، سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسائل دیے اس کو یوز کریں، کیونکہ وہ یوز کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، لیکن کام کو پورا ہونے کا پورا توکل آپ کو اللہ پہ رکھنا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ میرے پاس ہونے کے باوجود بھی تیری مرضی کے علاوہ میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ 3 جو ہے کوالٹیز یہاں دی گئی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں بھی، آپ بھی، ہر وہ شخص جو اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ یہ کوالٹیز ہمیں عطا کرے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ آیت نمبر 2 تک ہمارا ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.